السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله۔ تمام قسم کی تعریفات لائق و زیبا ہے اس رب العالمین کے لیے جو ہمارے خالق و مالک، رازق و انس و جن ہیں، جس کی بنا اجازت درخت کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جو علیم بذات الصدور ہے، جو سمندر کے تہوں میں کیا ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، چیونٹیوں کے آہٹ کو بھی جانتا ہے۔ اس رب العالمین کی ہم بہت ہی مختصر انداز میں تعریف کریں الحمدللہ۔ اس کے بعد انگنت اور بے شمار درود اور سلام ہو اس آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جسے تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ صدر مجلس، معزز سامعین اکرام، آج کے اس بیٹھک میں آپ لوگوں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے مجھ ناچیز کے لیے، وہ عنوان جیسا کہ آپ نے سنا بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم ہے۔ چونکہ اس طرح کے عنوان پر لب کشائی خصوصاً ہمارے اس علاقے میں بہت کم ہوتا ہے۔ علی کل حال منہج سلف کی اہمیت و ضرورت، ہم سب اہل حدیث ہیں جنہیں سلفی بھی کہا جاتا ہے۔ بر صغیر ہند و پاک میں اہل حدیث اور دیگر جگہوں میں سلفی کہتے ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے اس عنوان کی وضاحت کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ منہج کیا ہے؟ سلف کسے کہتے ہیں؟ منہج سلف کی پھر اہمیت اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ منہج کا لغوی معنی لغت میں راستہ، طریقہ اور نمونہ کو کہتے ہیں، جبکہ لفظ سلف اس کا معنی گزرا ہوا، جس کا جمع اسلاف ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ، ہم نے انہیں دیگر لوگوں کے لیے سلف گزرا ہوا اور مثال بنا دیا۔ معلوم یہ ہوا سلف کا معنی گزرا ہوا۔ الاقوام السالفہ، پچھلی قومیں، جو لوگ گزر چکے ہیں وہ ہمارے لیے سلف ہیں، یہ لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں سلف، جس کے ساتھ سلف صالحین ہم کہتے ہیں، چونکہ سلف مطلق طور پر جو لوگ گزر گئے ہیں سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے سلف صالحین کا قید کیا جاتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی، اور فرمایا وَأَنَا نِعْمَ السَّلَفُ لَكِ، میں تمہارے لیے بہترین سلف ہوں گا۔ لہذا ہمارے جو اسلاف اور سلف ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ ہمارے اسلاف سلف صالحین ہیں۔ اور ان زمانوں کی اور صحابہ تابعین تبع تابعین کی خیریت اور ان کی بہترین ہونے کی گواہی خود نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ خیر الناس، اور دوسری روایت میں ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ اور سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں صحابہ اکرام کا بھی زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد پھر آنے والا زمانہ، اس کے بعد پھر آنے والا زمانہ اسی مطابق بہتر ہوگا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سلف، بہترین سلف صالحین صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین ہیں، اور جو سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہیں انہیں سلفی کہا جاتا ہے، سلف کی طرف نسبت کرتے ہوئے سلفی کہا جاتا ہے، اور انہی سلفیوں کو بر صغیر ہند و پاک میں اہل حدیث ہم کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں نام کوئی کسی شخصیت کی طرف منسوب نہیں ہے، کسی جگہ کی طرف منسوب نہیں ہے، سلفی سلف کی طرف منسوب ہیں، جن میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سلف ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین۔ اسی طریقے سے اہل حدیث یہ لفظ بھی کسی شخصیت کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ جو قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھے اور اس پر چلے وہ اہل حدیث ہیں۔ قرآن اور حدیث کو، صحیح حدیث کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے وہی اہل حدیث ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وهم کذالک، قیامت تک ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق کی دعوت لوگوں کو پیش کرتے رہے گا، اور انہیں ان کے مخالفین کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس حدیث میں جس جماعت اور جس گروہ کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، نام نہیں لیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علوم الحدیث کے اندر فرمایا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، کہ اس جماعت سے مراد جس جماعت کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اگر اس سے مراد اہل حدیث کی جماعت نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ جماعت کون سی جماعت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل حدیث کا لفظ بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے، اور یہ کسی کوئی فرقہ ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے یہ نام، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ اہل حدیث کا لفظ صحابہ اکرام کے درمیان بھی معروف و مشہور تھا۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہ کان اذا رأى الشباب، جب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب وہ نوجوانوں کو دیکھتے تو کیا فرماتے ہیں مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نوجوانوں کی جماعت تم خوش ہو جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سن کر۔ کیا وصیت؟ اوصانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں وصیت کی، کس چیز کی؟ ان نوسع لکم فی المجلس، اس طرح کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ نوجوانوں کے لیے ہم کشادہ کریں، وان نفہمکم الحدیث، اور حدیث ہم نوجوانوں کو سمجھائیں۔
فَإِنَّكُمْ خُلُوفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَنَا، کیوں اے نوجوانوں تم ہی ہمارے جانشین ہو اور ہمارے بعد تم ہی اہل حدیث ہو۔ اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اہل حدیث کا لفظ صحابہ اکرام کے درمیان معروف و مشہور تھا۔ اب چلیں دیکھتے ہیں اس موضوع میں منہج سلف کی اہمیت و ضرورت، منہج سلف کی پیروی اور اس کا اتباع کیوں واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ خود اللہ پاک رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا حکم دیا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے مسلمانوں اگر تم اس طرح سے ایمان لاؤ گے جس طریقے پر صحابہ نے ایمان لایا، اگر تم اس طرح ایمان کو سمجھو گے، قرآن اور حدیث کو تم اس طرح سمجھو گے جس طرح صحابہ نے سمجھا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ مسلمان اس طرح ایمان لائیں گے سمجھیں گے جس طرح صحابہ نے سمجھا اور ایمان لایا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اس طریقے سے روگردانی کریں گے، اس طریقے کو فالو نہیں کریں گے جس طریقے پر صحابہ تھے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اختلاف میں پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہج سلف ایک ایسا پیمانہ ہے، ایک ایسی کسوٹی ہے، ایسا ترازو ہے جس پر قرآن اور حدیث کی دلیلوں کو آپ رکھ کر سمجھیں گے تبھی آپ کی سمجھ صحیح ہوگی، تبھی آپ صحیح نتیجے پر پہنچ پائیں گے، ورنہ صحیح نتیجے پر پہنچنا مشکل ہوگا، بلکہ سب کی سمجھ اپنی اپنی الگ الگ ہوگی اور ایک جیسا نتیجہ نہیں آئے گا۔ چنانچہ وہ معروف و مشہور حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود والنصارى علی 72 فرقۃ وستفترق امتی علی 73 فرقہ، بنی اسرائیل یہود و نصارہ 72 قسموں میں اور 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، امت محمدیہ یہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، کلھا فی النار الا واحدہ، اور ہر فرقہ ہر جماعت جہنم میں جانے والی ہوگی، الا واحدہ، سوائے ایک گروہ کے اور ایک جماعت کے۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، من ہی یا رسول اللہ، وہ جماعت جو جنت میں جانے والی ہے، وہ فرقہ وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ صحابہ اکرام نے سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہی الجماعہ، وہ ایک جماعت ہوگی، اور جماعت کی تعریف کیا ہے؟ جو اگر آپ اکیلے قرآن و حدیث کی باتوں پر صحابہ اکرام اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق عمل کرتے ہیں تو آپ ہی اکیلا آدمی جماعت ہے، ولو وحدک، اگر آپ اکیلے بھی ہوں وہی جماعت ہے۔ دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر جس نہج پر جس راستے پر میں ہوں اور صحابہ اکرام ہیں وہی اس طریقے پر جو چلیں گے وہ جماعت جنت میں جائے گی۔ تو اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کی وہ جماعت ہے جو جنت میں جانے والی ہے، اور صحابہ اکرام کا وہ مقام ہے جنہوں نے نزول قرآن کو عینی مشاہدہ کیا۔ صحابہ اکرام نے جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انسانی شکل میں، انہیں دیکھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو سلف صالحین کا طریقہ جن میں صحابہ کرام ہیں تو اس طریقے پر جو چلیں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ، دلیلوں کے مطابق زندگی گزارنے کا دعویٰ ہر مکتب فکر والے کرتے ہیں، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، رافضی ہو، خوارج ہو، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی دلائل کے مطابق ہم بات کرتے ہیں، لیکن بات بھی حقیقت ہے، دلیل سب دیتے ہیں لیکن اس دلیل کو سمجھتے کیسے ہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسری سنت رسول حدیث۔
सब ये दावा करते हैं कि आयत नंबर इतना, हदीस नंबर इतना, ये पेश तो करते हैं, उसके बावजूद जो खता कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। क्यों? अवाम और जो पब्लिक है वो ये समझते हैं कि इस मौलवी साहब ने भी कुरान की आयत पढ़ी है, आयत का नंबर बताया है, हदीस पढ़ी है, हदीस का नंबर बताया है, किस किताब में है, बुखारी में है या मुस्लिम में है, तिरमिजी में है, अबू दाऊद में है, सही है या ज़ईफ है, ये सब कुछ बताया है, फिर भी क्यों इसको गलत ठहराया जा रहा है, फिर भी क्यों कहते हैं कि इसका फतवा गलत है। ये अहम पॉइंट है जिसे आवाम को और पब्लिक को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ये उस वक्त हम समझ पाएंगे जब हम इस बात को समझेंगे कि कुरान और हदीस सिर्फ पेश कर देना जरूरी नहीं है, बल्कि उसको सहाबा इकराम और सलफ सालेहीन ने किस तरीके से उसे समझा है, उनका मौक़िफ़ इस सिलसिले में क्या था, इसे भी समझना जरूरी है। तो उसके लिए हमें सलफ सालेहीन को समझना होगा, मनहज सलफ को समझना होगा। और ये हम ज़हन में रखें कि मनहज सलफ, जिसको सलफियत कहते हैं, ये ऐसा मनहज, ऐसा तरीका है जो वसत है। जो वसत किसे कहते हैं? मुअतदिल, दरमियाना। बाकी जितने मकतबे फिक्र हैं, मनहज सलफ को छोड़कर जो लोग कुरान और हदीस को समझते हैं, अपनी फहम के मुताबिक समझते हैं, या दूसरे लोगों के आरा के मुवाफिक कुरान और हदीस को समझते हैं, ये सब इफरात व तफरीत पर मबनी है। चुनांचे जिस तरीके से इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात बयान फरमाई कि जिस तरीके से पूर्ण तमाम उम्मतों में उम्मत मुस्लिमा क्या है? वसत है। जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। उसी तरीके से ये मनहज सलफ और सलफ सालेहीन तमाम फिरकों में क्या है? वसत है। ये वाद के बाब में वसत है, सिफत के बाब में वसत है, अस्मा के बाब में वसत है, वईद के बाब में और तकफीर के बाब में भी वसत है। ये वसत क्या चीज़ है जो हम कह रहे हैं, इसे समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने दरमियान जो इफरात व तफरीत देखते हैं, जो इस तरीके के फतावे देखते हैं जो कुरान, जो सलफ़ सालेहीन के फतवा के मुवाफिक नहीं है, मुखालिफ हैं। आप आए दिन सुनते होंगे कि फला मुकर्रिर ने इस तरह पर अमल करने वाले को काफिर कहा, या फला हदीस में जो जिक्र आया है तो इन चीज़ों के मुर्तकिब को काफिर कहा है। हम आपको एक मिसाल देते हैं। जिस तरीके से पुराने ज़माने में खवारिज, जहमिया, मुअतज़िला, मुर्जिया, ये सारे लोग, जैसे कि मुझसे पहले फजीलतुल शेख ने यह बयान फरमाया कि इन सारे लोगों के पास भी दलाइल थे, उन्होंने भी बड़ी इर्क रज़ी के साथ क्या किया, कुरान और हदीस के दलाइल को निकाला, लेकिन उन्होंने फहम सलफ को मेयार नहीं बनाया, जिसकी वजह से वो फिसल गए। या तो खवारिज जो तकफीर का मुर्तकिब हैं, मुर्तकिब कबीरा को काफिर कहते हैं, इसी तरीके से मुअतज़िला हैं, मुर्जिया हैं, इस तरीके के जो फिरके वजूद में आए हैं, मनहज सलफ को सामने ना रखने की वजह से ये आया है। आपको मिसाल देता हूँ। इस वक्त बांग्ला के कुछ मुकर्रिरीन हैं जो बातों बातों पे मुसलमान को काफिर कहते हैं, जिस बात के इर्तिकाब करने की वजह से कोई मुसलमान काफिर नहीं होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को बख्श देगा, शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को अपनी मशीयत के तहत वो बख्श देगा, गर्चे आप तौबा करके न मरे। लेकिन बहुत सारी ऐसी कबीरा गुनाहें हैं जिनके बारे में बज़ाहिर हदीस के लफ्ज़ से या कुरान के लफ्ज़ से लगता है कि ये ऐसा शख्स, ऐसा अमल करने वाला काफिर है, तो वो उसी बज़ाहिर को देखकर काफिर का फतवा दे देते हैं। और ये देखते नहीं कि सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, सलफ़ सालेहीन का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ रहा है, इसको देखने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, तर्जुमा करते हैं और अपनी फहम के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक ऐसे शख्स को काफिर कहते हैं। मैं ताज्जुब करता हूँ, एक बंगाल के मशहूर मुकर्रिर वो कहते हैं कि फ़र्ज़ आपका रोज़ा रखना फ़र्ज़ है,
زکات دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے. مان لیجئے کہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہے اس سال اور آپ نے حج پہ نہیں گیا آپ، تو ایسے شخص کو وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص فرض کا جو تارک ہوگا وہ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ. کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہوا وہ کافر ہو گیا. اسی طریقے سے اس کا نکاح ٹوٹ گیا. تو کیا یہ حقیقت ہے؟ وہ اپنی فہم کے مطابق یہ سمجھ رہے ہیں، سلف صالحین کے فہم کو وہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے. یہ القول بلا علم علی اللہ. اسی طریقے سے جو اس طرح کی حدیث ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جنت نہیں جائیں گے. ان میں سے مدمن خمر ہیں، جو شراب پینے والا ہمیشہ. اسی طریقے سے مسبل الازار ہے، کپڑا کو ٹخنا سے نیچے لٹکانے والا ہے. اسی طریقے سے دیوس، جو بے حیا پنا کو اپنے گھر میں کیا کرے گا، وہ لے آئے گا. تو اس طریقے کے لوگوں کے لیے کہا گیا لا يدخلون الجنت ثلاثۃ، 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. تو اس کے ظاہر کو دیکھ کر وہ لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ مخلد فی النار ہیں، یا ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. حالانکہ سلف کا موقف اس کے برخلاف ہے. جو ٹخنا سے نیچے کپڑا لٹکائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. یہ شرک ہے؟ شرک نہیں ہے. شراب پینا یہ شرک ہے. صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی صحابہ نے شراب پیا تھا، اس پر حد ہے، اور اس کے لیے نہ رسول نے کہا ہے اور سلف صالحین نے بھی یہ لفظ نہیں کہا کہ وہ مخلد فی النار ہوگا یا ہمیشہ جہنم میں جائے گا. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک مسلمان جس بات کے مرتکب ہونے کی وجہ سے وہ جہنمی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے، اس کو جہنمی قرار دے دیا جا رہا ہے. کس لیے؟ ظاہر کو دیکھ کر اور سلف صالحین کے منہج، اس کا طریقہ کیا ہے، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں. علی کل حال اب میں آپ کو چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جن کو دیکھ کر آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ قرآن کی دلیل کو، قرآن کی آیت کو، حدیث کو صرف پیش کر دینا ضروری نہیں ہے اور اس کو صرف ترجمہ کر لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں، اس آیت میں یا حدیث میں جو باتیں کہی گئی، جو مسئلہ آیا ہے، اس سلسلے میں صحابہ اکرام کا کیا موقف رہا ہے اور صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا ہے، سلف صالحین نے کیسے سمجھا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی مثال جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سورۃ الانعام آیت نمبر 82 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاوٹ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، واولئک لہم المہتدون، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو پراگندہ نہیں کیا وہ ہدایت یافتہ ہے اور وہ مومن ہیں. تو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اینا لا یظلم نفسنا انفسنا، کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے یا کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اپنے نفس پر ظلم کرے یا کسی پر بھی کچھ بھی ظلم کرے تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا دیا کہ تو تم نے جو اس آیت میں ظلم سے مطلق ظلم سمجھا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس ظلم سے مراد شرک ہے. تو اگر آپ سلف صالحین کے طریقے کو، ان کی سمجھ کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے تو اس ظلم سے مطلق ظلم سمجھ کر آپ یہ فتویٰ دیں گے کہ کوئی بھی کسی پر ظلم کرے گا یا اپنے نفس پر ظلم کرے گا تو وہ نعوذ باللہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں کہا گیا وہ مراد ہے کہ ظلم سب سے بڑا، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے، تو یہاں شرک مراد ہے. تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے صرف ترجمہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہمیں سلف کا موقف اور منہج دیکھنا ضروری ہے. دوسری مثال سورہ بقرہ آیت نمبر 187 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. یہ آیت جب نازل ہوئی، یہ آیت، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کھاؤ اور پیو،
رمضان کے موقع کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں تم رات میں کھاؤ پیو، کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض، جب تک سفید دھاگا کالا دھاگا سے واضح اور ظاہر نہ ہو جائے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا تکیہ کے نیچے رکھ کے سو جاتا ہوں اور دیکھتے رہتا ہوں کہ کالی دھاگا سے سفید دھاگا کب واضح ہوتا ہے، اس وقت تک میں کھاتا پیتا رہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تم نے جو یہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا سے حقیقی دھاگا اور یہ سمجھ لیا ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد انہو رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی ہے۔ سفید دھاگا سے دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی کالا دھاگا سے مراد ہے۔ تو جب ہم ان صحابہ اکرام کے موقف کو سامنے نہیں رکھیں گے، صرف اس کا ترجمہ کرتے ہوئے گزر جائیں گے تو نصوص کو سمجھنے میں غلطی کر جائیں گے، نصوص کو سمجھنے میں غلطی کر جائیں گے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا۔ تیسری مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ ہے، ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا، جان بوجھ کر جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ اور اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدًا فِيهَا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کی لعنت اور اللہ کی غضب اور اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی مومن شخص کسی مومن کو اگر قتل کر دے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو قاتل کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ اس آیت سے، لیکن اس کے ترجمے سے صرف آپ سمجھیں گے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن صحابہ اکرام سلف صالحین کا یہ موقف نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے کے بعد ایک دن نہ ایک دن جنت میں دے گا، کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے، توحید ہے، لہذا اس کو جنت میں دیا جائے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لہذا اس مثال سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ منہج سلف کے طریقے کو، قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو سامنے رکھنا، ان کے موقف کو سامنے رکھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ خودکشی کا ہے، جو حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا شخص کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، لیکن سلف کا کیا موقف رہا ہے اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ منہج سلف کا طریقہ قرآن کو سمجھنے کا اور حدیث کو سمجھنے کا یہ بہت ضروری ہے۔ اور بہت ساری باتیں اس موضوع سے متعلق ہیں، لیکن بہت وقت گزر چکا ہے۔ یہ سلف صالحین کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث پر جو عمل کرتے ہیں اس میں کسی شخص کی تقلید نہیں کرتے ہیں، ان کی یہ خصوصیات ہیں۔ لہذا ائمہ اربعہ کی جو تقلید کرتے ہیں اور اہل حدیث اور سلفی حضرات ان کی تقلید نہیں کرتے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن تقلید نہیں کرتے، کیونکہ ہم قرآن کو اور حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ پاک رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو منہج کیا ہے، منہج سلف کیا ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن کو اور حدیث کو ان کے فہم کے مطابق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔